بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنا 3rd یونٹ اور کنٹری سٹارٹ کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو ریڈنگ کی تھی فرسٹ 2 پیراگرافس کی۔ آج میں پھر سے آپ کو وہ ریڈنگ کرتا ہوں وتھ ٹرانسلیشن، اور پھر ہم اپنے نئے کلاس کی طرف بڑھیں گے۔ جب فری ریڈنگ میں ایک ایکٹیویٹی تھی، 2 کویسچنس تھے۔ ہاؤ مینی پروونسز آر دیئر ان پاکستان؟ ہاؤ مینی پروونسز آر دیئر ان پاکستان؟ پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کویسچن تھا وچ پروونس ڈو وی لیو ان؟ یہ فری ریڈنگ ہے۔ ریڈنگ سے پہلے جو ہوتی ہے وہ ہے 2 کویسچنس دیے گئے ہوئے ہیں، اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا آنسر کہ دیر آر 4 پروونسز ان پاکستان: سندھ، بلوچستان، پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا۔ وچ پروونس ڈو وی لیو ان؟ ہم کون سے صوبے میں رہتے ہیں؟ وی لیو ان خیبر پختونخوا، ہم خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ The name of our country is پاکستان، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ It came into being on 14th of August 1947، یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ It is a Muslim country، یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ The قائد اعظم محمد علی جناح is the founder of our country، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ملک کے بانی ہیں۔ Its capital is اسلام آباد۔ It is an agriculture country۔ Its capital is اسلام آباد، اس کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے۔ It is an agriculture country، یہ ایک زرعی ملک ہے۔ یہ 2 سینٹنسز بعض بکس میں مسنگ ہے، تو جہاں پہ کسی کے پاس یہ سینٹنسز مسنگ ہے تو وہ آپ لکھ لیں بک میں۔ اٹس کیپٹل از اسلام آباد، اس کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے۔ اٹ از این ایگریکلچر کنٹری، یہ ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان ہیز 4 پروونسز، پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ دے آر سندھ، بلوچستان، پنجاب اینڈ پختونخوا، وہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا، یہ اب ہم پروونسز وائز پڑھیں گے، پروونسز ہے اس میں۔ The capital of خیبر پختونخوا is پشاور۔ خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ پشاور ہے۔ There are many hills and mountains in خیبر پختونخوا، اس میں بہت سی چوٹیاں اور پہاڑیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت سی چوٹیاں اور پہاڑیں ہیں۔ These mountains are covered with trees، یہ پہاڑ درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ The peaks of the high mountains are covered with snow، اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ There are important passes in it، اس میں اہم گزرگاہیں ہیں، راستے ہیں۔ The Khyber Pass is a popular trade route، خیبر پاس ایک مشہور تجارتی راہ ہے۔ Sugar cane، wheat، maize، fruits and vegetables grow in this province، گنے، گندم، مکئی، پھل اور سبزیاں اس صوبے میں اگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا، یہ میں نے آپ کو پھر سے ٹرانسلیشن کر دی۔ اگر کسی سے رہ گئی ہو تو آپ اس کلاس میں اسے پڑھ لیں، اسے سمجھیں۔ آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے، جہاں سے ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہم نے پنجاب کیپٹل کا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے لیے لکھ لیا ہے چارٹ پہ، میں یہاں سے پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ اوکے، پنجاب پاکستان کا، پنجاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں پہلے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے،
آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب۔ پنج آب کا مطلب 5 دریاؤں، ٹھیک ہے، پنج آب، پنج کو کہتے ہیں پنجابی لفظ ہے، آب پانی کو کہتے ہیں، دریا۔ The capital آف پنجاب از لاہور۔ پنجاب، اچھا میں پہلے آپ کو یہ پروننسیشن وائز پڑھ لیتا ہوں، پھر ورڈ بائی ورڈ اس کی میننگ کرتے ہیں، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سینٹینس وائز، اور پھر اس کی ورڈز میننگ پڑھیں گے، لکھیں گے۔ The capital of Punjab is Lahore. The land in Punjab is very fertile. It is thickly populated. It has 5 rivers. These rivers supply water for irrigation. Wheat, rice, and cotton are grown in this province. There are historical buildings in it. The Badshai Mosque is one of them. ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن ہے، یہ آپ جیسے میں نے پڑھا ہوا ہے یہ ایسے آپ 3 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم ورڈ بائی ورڈ اس کی میننگ پہ چلتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ اچھا، کیپٹل دارالخلافے کو کہتے ہیں، جہاں پر پورے صوبے کا نظام یہاں سے افروغ ہوتا ہے، یہاں سے چلایا جاتا ہے، یہاں سے پنجاب صوبے کی حکومت چلائی جاتی ہے، دارالخلافہ کہتے ہیں اسے۔ پنجاب، لاہور ایک شہر ہے پاکستان کا، لاہور، ٹھیک ہے، آپ سب لاہور جا چکے ہوں گے۔ لاہور کیپٹل یہ آلریڈی میں لکھ چکا ہوں، جو میننگز ہم نے پریویس لیکچرز میں لکھے ہوں آپ وہ کائنڈلی پھر سے ورڈز میننگ میں اگر میں لکھوں بھی تو آپ اسے دوبارہ نہ لکھیں۔ The capital of Punjab is Lahore. The land زمین کو کہتے ہیں، زمین۔ کون سی زمینیں زیادہ ہے پنجاب میں؟ فصلوں والی، جس میں فصل اگایا جاتا ہے، اس میں سبزیاں، گندم، مکئی، چاول، کپاس۔ ان پنجاب از ویری فرٹائل۔ فرٹائل کا کیا مطلب ہے؟ زرخیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں زرخیز۔ خیز کا مطلب، فرٹائل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فصلیں اچھی طرح اگتی ہے، وہاں کی زمین میں فصلیں اگ جاتی ہے، وہاں کی زمینیں بنجر اور جو صحرائی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پانی بہت ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی زمین بے حد زرخیز ہے، ہر قسم کا فصل وہاں پہ اگتا ہے۔ It is thickly populated زیادہ آبادی، ٹھیک ہے، thickly زیادہ ہم میننگ کرتے ہیں یہاں پہ، populated آبادی، زیادہ آبادی والے، ٹھیک ہے۔ It has 5 rivers. میں لکھ لیتا ہوں۔ thickly زیادہ ہم لکھ لیتے ہیں، آبادی والا۔ سے ہم thickly populated کو گنجان آباد میرے خیال میں کہتے ہیں۔ It has 5 rivers.
رائیورز دریا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. These rivers supply ہم مہیا کرنے کو کہتے ہیں. مہیا کرنا. میں سلولی بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھیں. واٹر پانی کو کہتے ہیں. فار اریگیشن آبپاشی کو کہتے ہیں. ہمارے پاس آبپاشی کے مختلف نظام ہیں. ٹھیک ہے. نہری نظام، خارش سسٹم، ٹیوب ویل سسٹم. ٹھیک ہے. یہ آبپاشی کے نظام ہیں ہمارے پاس. آبپاشی کا مطلب کیا ہے؟ پانی دینا. آبپاشی فصلوں کو پانی دینا. ویٹ گندم کو کہتے ہیں. گندم کو کہتے ہیں. رائس چاول کو کہتے ہیں. کاٹن کپاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کپاس مالوچ چورتمنگو. چاول تو سبھی جانتے ہوں. اور گرون اگتے ہیں. ان دس پراونس صوبے کو کہتے ہیں. There are historical buildings. تاریخی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تاریخی عمارات. تاریخی کا مطلب ہے پرانے قدیم زمانے کے. ٹھیک ہے. جو مغلوں اور اس سے پہلے کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے بنائے ہوئے وہ اس صدی کے نہیں ہیں. دوسری پچھلی صدی کے جو عمارات ہیں، تاریخی مقامات. بلڈنگز، عمارات. in it. صوبہ. دا بادشاہی ماسک مسجد کو کہتے ہیں. is one of them. بادشاہی مسجد اس میں سے ایک ہے. میں آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ بتاتا ہوں. یہ پھر سے سینٹینس وائز ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب اس کی. The capital of پنجاب از لاہور. پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ہے. اس کا مطلب ہے کہ لاہور سے پورے پنجاب کا نظام چلایا جاتا ہے. لاہور میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں. The land in Punjab is very fertile. پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے. پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے. بہت زرخیز کس لحاظ سے ہے؟ کیونکہ یہاں پر پانی بہت ہے اور زمینوں کو پانی دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین زرخیز ہوتی ہے. اس کا ایک اور بھی جو ہے نا فیکٹر ہے اس فرٹیلیٹی کا، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ زیادہ تر آبپاشی ان کی نہروں سے ہوتی ہے یا ان کی جو ہے نا ٹیوب ویلز وغیرہ سے ہوتی ہے. لیکن جو نہروں سے اور دریاؤں سے ہوتی ہے اس میں اسپیشل ٹائپ کی جو ہم کہتے ہیں ملی، تو وہ اس فرٹائل لینڈ کو زیادہ فرٹائل بناتی ہے. اور کھاد وغیرہ بھی وہاں پر زیادہ ڈالے جاتے ہیں. مختلف کیمیائی دوائیں، پیسٹیسائڈز وہاں پہ زمینوں کو دی جاتی ہے، تو وہ زمینیں زرخیز ہوتی ہے. زیادہ تر فصلیں وہاں پہ اگتی ہے. اٹ از تھکلی پاپولیٹڈ. زیادہ آبادی والا ہے یہ صوبہ. اٹ ہیز 5 rivers. اس میں
5 دریا ہے. 5 rivers. اس وجہ سے اسے پنج آب کہتے ہیں. پنج آب، 5 دریا. ٹھیک ہے، 5 دریا، اس میں 5 دریا ہے. These rivers supply water for irrigation. یہ دریا آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا ہے. یہ دریا آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا ہے. یہ دریا جو ہے اس سے ہمیں وہاں پہ پنجاب میں زمینوں کو پانی دیا جاتا ہے. These rivers supply water for irrigation. یہ دریا آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں. Rivers. Wheat, rice and cotton are grown in this province. گندم، چاول اور کپاس اس صوبے میں اگتے ہیں. There are historical buildings. وہاں پہ تاریخی عمارات ہے. There are historical buildings in it. اس میں پروونس کی بات کر رہے ہیں. اس میں تاریخی عمارات ہے. تاریخی میں نے آپ کو بتا دیا نا، ہسٹوریکل تاریخی کے بارے میں، جو کہ قدیم زمانے میں بنائی گئی ہو. عمارات بلڈنگس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. The بادشاہی ماسک از ون آف them. بادشاہی ماسک ان میں سے ایک ہے. ہسٹوریکل پلیسز میں سے، ہسٹوریکل بلڈنگز میں سے شاہی قلعہ بھی ہے وہاں پہ انارکلی بازار وغیرہ، ایسے بازار وغیرہ، وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں تو بہت سے بلڈنگز ہیں جو کہ اسی مغل زمانے کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں آپ کو. The capital of Punjab is لاہور. پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ہے. The land in Punjab is very fertile. پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے. It is thickly populated. یہ زیادہ آبادی والا ہے. It has 5 rivers. اس میں 5 دریا ہے. These rivers supply water for irrigation. یہ دریا آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا ہے. Wheat, rice and cotton are grown in this province. Wheat, rice and cotton are grown in this province. گندم، چاول اور کپاس اس صوبے میں اگتے ہیں. There are historical buildings. اس میں تاریخی عمارات ہے. اس میں تاریخی عمارات ہے. The بادشاہی ماسک is one of them. بادشاہی مسجد اس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ ورڈز میننگ میں آپ کو لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں جو ورڈز میں آلریڈی لکھ چکا ہوں، کائنڈلی وہ آپ دوبارہ نہ لکھ کے دارالخلافہ، یہ ورڈ میرے خیال میں لکھ چکا ہوں. لینڈ، زمین، فرٹائل، زرخیز، تکلی. ہم ویسے موٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب زیادہ پاپولیٹڈ. آبادی والا. ٹھیک ہے. پاپولیٹڈ ویسے بھی تکلی کی ضرورت نہیں تھی. پاپولیٹڈ بھی زیادہ آبادی والے کوئی کہتے ہیں، لیکن اپر پاپولیٹڈ کی میننگ آبادی والے کرتے ہیں، تکلی زیادہ.
rivers, دریا, supply, مہیا. ٹھیک ہے، سپلائی مہیا کرنا، مہیا. یہاں پہ سب لکھ لیتا ہوں، مہیا کرنا ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. اریگیشن، پاشی، کاٹن، کپاس کو کہتے ہیں. گرون، پختے، ہسٹوریکل، تاریخی. ٹھیک ہے. بلڈنگز، عمارات، ماسک، مسجد. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. میں نے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے ورڈز میننگ آپ کو بتا دیے. آپ یہ ڈیفیکلٹ ورڈز اپنے نیٹ کاپی میں لکھ لیں. اس میں سے جو ورڈز میں آلریڈی پریویس لیکچر میں لکھ چکا ہوں تو اس ورڈز کو آپ سکپ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں. میرے خیال میں ایک کیپٹل ورڈز تھا جو مجھے یاد ہے کہ میں آلریڈی لکھ چکا ہوں. اگر نہیں لکھا تو آپ لکھ لیں، اگر لکھ چکا ہوں تو کائنڈلی آپ دوبارہ اسے نہ لکھیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے، بلوچستان صوبے کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ اس سبق کی ٹرانسلیشن پہلے پروننسیشن پڑھ لیں، پھر ورڈ بائی ورڈ سمجھیں، اس کے بعد سینٹینس وائز ٹرانسلیشن کو سمجھیں اور ڈیفیکلٹ ورڈز چوز کریں. اس میں سے جو میں نے لکھے پروبیبلی یہی ورڈز ہوں گے. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ورڈ اس پیراگراف میں ایسے ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کو اس کی میننگ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.